بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے فرزند ارجمند صاحبزادہ علامہ حافظ معتصم الہی ظہیر دعوت اہل حدیث کانفرنس کے اسٹیج پہ تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ ابھی میں بلا تاخیر آپ احباب کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں فرزند علامہ شہید صاحبزادہ علامہ حافظ معتصم الہی ظہیر حفظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے والہانہ انداز میں خطاب فرمائیں۔ جناب علامہ حافظ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو یہاں کر ملی والا میں دوسری مرتبہ آپ کے سامنے حاضری کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کانفرنس جو دعوت اہل حدیث کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، اور دعوت اہل حدیث اس سے مراد وہ کلمات ہیں، وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم ہوش سے آنے سے ہی اپنی ماؤں کی گودوں میں سنتے آ رہے ہیں۔ اور وہ کلمات اور الفاظ کیا ہیں؟ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ان کلمات سے، ان الفاظ سے واقف ہے۔ وہ الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ہم نے پہلی مرتبہ نہیں سنے۔ جب سے ہم نے ہوش کو سنبھالا ہے ان الفاظ کو پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو دعوت اہل حدیث ہے، اہل حدیث کا منشور ہے، اہل حدیث کا نظریہ ہے، اہل حدیث کی سوچ ہے، اہل حدیث کی فکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے کائنات کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے، آپ نے انہیں مخاطب کیا، معاذ آقا میں حاضر ہوں۔ آپ نے پھر حضرت معاذ کو پکارا، معاذ آقا میں حاضر ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر پکارا اور کہا، معاذ جو شخص سچے دل سے، صدق سے ان کلمات کو ادا کر دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، پھر اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ساتھیو، یہ وہ کہے ہوئے الفاظ جنہیں ہم بچپن سے دہراتے آ رہے ہیں۔ میں بھی ان الفاظ کو پڑھنے والا، بریلوی بھائی وہ بھی ان الفاظ کو ادا کرنے والے، میرے دیوبندی بھائی وہ بھی ان الفاظ کو ادا کرنے والے۔ پھر مسئلہ کیا ہے، معنی کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تم نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ یہ وہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے جن و انس کی تقسیم کو کر دیا گیا۔ جس نے سچے دل سے ان الفاظ پر ایمان کو لایا، عمل کو کیا،
اس کے لیے جنت کے انعامات کو اس کا حقدار ٹھہرا دیا گیا، اور جو کوئی جس نے ان الفاظ کا انکار کیا اس کے لیے جہنم جیسے دردناک عذاب کو مقرر کر دیا گیا۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں جس کے لیے آدم سے لے کر آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انہی الفاظ کی تبلیغ کے لیے، اس کے پرچار کے لیے، اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہی وہ الفاظ ہیں، کرملی والا میں آئے ہوئے لوگوں، دعوت اہل حدیث کو صحیح طور پر اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا ہے، اپنے ذہنوں میں سما کے جانا ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ترازو کو قائم کیا جائے گا۔ یہی وہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اور مجھے نامہ اعمال کو پکڑایا جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ تو نے بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کیا، میں نے بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگایا۔ مسئلہ یہ ہے تو نے لا الہ الا اللہ کو کہہ دیا، پھر بھی اس نعرہ رستاخیز کو لگانے کے بعد کسی ڈھیری، کسی خانگاہ، کسی قبر، کسی مزار، کسی عرس کے نام پر ہونے والی محفلوں میں پہنچ کر ان قبروں پر، ان مزاروں پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کائنات کی وہ واحد جماعت ہے جس نے اس نعرہ رستاخیز کو نہ صرف لگا دیا بلکہ عملی طور پر اس بات کو ثابت کر دیا، اہل حدیث کے سر کا مالک صرف عرش کا خدا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس نعرے کو دعوے کی حد تک نہیں لگایا، اس نعرے کو اپنے اسٹیج سے، اپنے جلسے سے اس بات کی زینت نہیں بنایا۔ اور یاد رکھنا یہی وہ نعرہ ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری شفاعت کو کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا کائنات سے سوال کو کیا، استفسار کو کیا، آقا یہ آپ کا خاصہ ہے، 1,24,000 انبیاء ہے، مگر یہ بات صرف آپ کے لیے خاص کر دی گئی کہ کل قیامت کا وہ ہولناک دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، گرمی کا یہ عالم، ہولناکی کا یہ عالم، خوفناکی کا یہ عالم، بھیانک منظر، ایسے عالم میں آپ کل ہماری صفات کو کرنے والے ہیں، سفارش کو کرنے والے ہیں۔ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کی آپ کل قیامت کے دن سفارش کو کرنے والے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، کہا ابو ہریرہ میں اس بات کو سمجھتا تھا کہ آپ حدیث کے طالب علم، آپ حدیث کو سمجھنے والے، آپ لازم میرے سے اس بات کو ضرور پوچھیں گے۔ یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا ایسے عالم میں جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میں اس ہولناک دن اس شخص کی سفارش کو کرنے والا، شفاعت کو کرنے والا جو دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا۔ ساتھیو یہ تو وہ کلمات جن کو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ان کلمات کو پڑھتے آ رہے، مگر ہم نے ان کلمات کو رسمی طور پر پڑھا، نعروں تلک پڑھا، دعووں تلک پڑھا، مگر اس پر عملی طور پر صحیح معنوں میں کبھی عمل پیرا ہونے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اور پھر یہی کلمات جن کا آغاز لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ آؤ، آج ربیع الاول کا مہینہ اپنے نصف کو پہنچ چکا، ہم بھی آقا کائنات سے محبت کا دم بھرنے والے، عقیدت کا اعلان کرنے والے اہل حدیث کے اسٹیج سے آپ نے خطباء سے سنا، علماء سے سنا کہ ہم آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والے، ہم آقا سے محبت کرنے والے۔ آپ نے دیکھا 12 ربیع الاول کے دن جو چند روز پہلے گزرا، کس طرح کی حرفات کو اپنایا گیا، بازاروں کو سجایا گیا، ڈھولک کی تھاپ پر رقص و سرود کی محفلوں کو بپا کر کے گانوں کی دھنوں پر آقا سے عقیدت کا، آقا سے محبت کا اظہار کیا۔ شرم کا مقام ہے آقا کی محبت کا دم بھرنے والوں، آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والوں، فحش گانوں کی دھنوں پر، میلاد النبی کے نام پر تم آقا کا نام لینے والے، آؤ دعوت اہل حدیث کانفرنس میں اہل حدیث کے عقیدے کو سن کے جانا ہے۔ تم نے بھی محبت کا اعلان کیا، بریلوی نے بھی محبت کا اعلان کیا، دیوبندی نے بھی محبت کا اعلان کیا۔ آج اہل حدیث کے اسٹیج سے اہل حدیث کا فرزند، آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والا، آقا سے محبت کا اعلان کرنے والا، فرق کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے تو نے آقا کی عقیدت کے نعرے کو لگایا، میں نے آقا کی عقیدت کے نعرے کو لگایا۔ جب کوئی مسئلہ آیا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا، تو نے آقا کے چہرے سے اپنی نظروں کو ہٹا کر دوسری جانب پھیر لیا اور یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے آقا کی بات تو ٹھیک ہے، اس مسئلے میں میں اپنے شیخ کی بات کو کیا کہوں، مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، امام کے قول کو کیا کہوں۔ آؤ اہل حدیث کے عقیدے کو سنتے جانا۔ اہل حدیث نے اس بات کا اعلان کر دیا، یاد رکھو مفتی بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے۔ بابا شہید کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے؟ آپ نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ کر ہم ٹھوک کر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر سکتا ہے میرا مسلک وہی مسلک ہے جسے محمد الرسول اللہ نے ابو بکر کو دیا، عمر کو دیا۔ تو اللہ کی قسم اہل حدیثوں تمہارا مسلک اہل حدیث ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور آج انہی شہداء کی روایات کے وارث اللہ کے فضل و کرم سے ڈنکے کی چوٹ دعوت اہل حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، کائنات کے باسیوں سن لو، جس طرح ہم نے اس بات کو بیان کر دیا، اس بات کا اعلان کر دیا کہ اہل حدیث کے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، پھر سن لو اہل حدیث کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ تیری محبت میری محبت فرق یہی ہے، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب اس کے چہرے کو دیکھا ہے کہ اب اس کے علاوہ کسی دوسری طرف دیکھنے کو جی کرتا ہی نہیں ہے۔ بس ایک نگاہ پہ
فیصلہ دل کا ہم نے اس چہرے کو دیکھ لیا کہ جس چہرے کو دیکھ کر کسی بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا، مدد الدہور وما اعطینا بمثلہ وَلَقَدْ عَطَا فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ۔ مدتیں بیت گئیں آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے، جب دیکھا منہ سے بے اختیار نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ کرملی والا میں آئے ہوئے لوگوں، اہل حدیث کی دعوت کو سمجھ کے جانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہی وہ دعوت ہے جس کو ہمارے اسلاف دیتے ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ دعوت کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ کہا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے بابا شہید کے الفاظ کو دہراتے ہوئے آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے، ہم نفرتوں کو ختم کرنے والے، فرقہ واریت کے خاتمے کا حل پیش کرنے والے، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، ہمیں منوانا ہے، یورپ کا قرآن لے آؤ، کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آقا کے حکم کے ہوتے ہوئے ہم سے بات کرو گے، کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی ٹیک سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اور آؤ آج میاں چنو کرملی والا میں آئے ہوئے لوگوں، آپ کی توجہ ایک خاص نقطے کی طرف کروا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اسٹیج پر ابھی مختلف خطباء اور علماء تشریف فرما ہے جنہوں نے ابھی آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ یہ جو قرآن و حدیث، یہ جو دعوت اہل حدیث، یہ جو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں آپ کو ہمارے اسٹیج سے سنائی دیتی ہیں، کبھی آپ تحفظ ختم نبوت کانفرنس، کبھی آپ دفاع صحابہ کانفرنس، کبھی آپ سیرت النبی کانفرنس، کبھی آپ دعوت اہل حدیث کانفرنس، ان جیسی بزموں میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان بزموں میں مجلسوں میں جو آپ کے سامنے قال اللہ کی بات کو کیا جاتا ہے، قال رسول کی بات کو پیش کیا جاتا ہے، جانتے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ یاد رکھو وہ جلیل القدر اصحاب جن کی بدولت یہ قال اللہ، یہ قال رسول، یہ اسلامی تعلیمات ہم تک پہنچی۔ اللہ کی قسم علامہ شہید کی بات پھر کس موڑ پہ یاد آئی؟ آپ نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ جلیل القدر اصحاب دنیا میں نہ آئے ہوتے تو آج ہم کسی بت گدے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اس بات کو فیشن بنا دیا گیا، جو چوڑا اٹھتا ہے، جو لعین اٹھتا ہے، جو احمق اور بے وقوف اٹھتا ہے، اس نے اس بات کو فیشن بنا لیا کہ ان جلیل القدر اصحاب ان کی شان میں تنقیس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں تبرے کو کیا جاتا، اور ماضی قریب میں چند دن پہلے ہم نے دیکھا حیدرآباد میں حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شبیہ بنا کر، آپ کا پتلا بنا کر اس پر لعن تان کو کیا گیا، جوتوں کو مارا گیا، گالیوں کو دیا گیا۔ یہ کیسا ملک ہے جس میں آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، کسی بڑے کی توہین ہو فوراً سے پہلے قانون حرکت میں آتا ہے، کسی وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم کرملی والا میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ایک وزیر کی بات نہیں، ایک جج کی بات نہیں، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری دنیا کے وزرائے اعظم اکٹھے ہو جائیں، حضرت عمر فاروق کے پاؤں پر لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کس طرح کی بات ہے؟ وہ جلیل القدر اصحاب جن کی بدولت اللہ کا پیغام، آقا کائنات کا پیغام ہم تلک پہنچا، اور آج ہم آپ کے سامنے خطابت کے جوہر دکھا رہے، جس کا سبب صرف وہ جلیل القدر اصحاب ہیں۔ آج جس کے جی میں جو آئے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے کانوں پر جھوٹ تلک نہیں رینگتی۔ ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ یاد رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے سٹیج سے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے۔ یاد رکھو، سن لو، ابن تیمیہ کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، مالک کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، حبیب الرحمن یزدانی کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے ابھی زندہ ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں، وطن عزیز میں اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ تم اس عمر کی شان میں تنقید کرتے ہو، جانتے ہو میں کس عمر کی بات کر رہا؟ میں اس عمر کی بات کر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد عالی ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اپنے رستے کو بدلنے والا، وہ عمر جو کیسر و کسرا ان کی سلطنتوں کو رائی کا ذرہ بنانے والا، وہ عمر کہ جس کے دل میں جب خیال آتا اللہ آسمان سے ان کی تائید نصرت میں آیات کا نزول فرما دیتے۔ وہ لوگ جن کو عمرہ یا حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس ہی مقام ابراہیم موجود ہے۔ حضرت عمر، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، آپ کے دل میں یہ خیال آیا، کاش ایسا ہو کہ اللہ مقام ابراہیم کو مسلمانوں کا مسلح بنا دے۔ آسمان سے آیات کا نزول ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ قیامت کے دن تک اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقام ابراہیم کو مسلح بنا دیا۔ آج جس کے جی میں جو آتا ہے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اس ذوالنورین کی شان میں تبرے کو کرتے ہو، جسے ایک ہی موقع پر اللہ نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اس امیر معاویہ پر بھونکتے ہو، جس کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد عالی ہے، اللہ امیر معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرمانا، اس کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ یہ کس طرح کا قانون ہے؟ یہ کس طرح کی مملکت ہے؟ قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، ہم قانون پر عمل کرنے والے، آئین کو ماننے والے، آپ کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے۔ اسمبلیوں سے بل پاس ہو چکا، مگر ابھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے اس قانون پر عمل درآمد کروانا ہے، اور کیا قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے۔ اب ہم نہ صرف ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں
بلکہ عملی طور پر دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لے کر میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اور دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو، ابو بکر کی صداقت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، عثمان کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو، حیدر کی جرت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، حسن و حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تدبر کو عام کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک ہم آپ سے کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔